أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین اور معزز صدر صاحب مسجد اعظم و تمام مکرم اراکین انتظامی کمیٹی مسجد اعظم و تمام مشرف نوجوانان محلہ و تمام محتشم ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے آس پاس تک انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں رخصت ہوں گا. سب سے پہلے بات یاد رکھیے، الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. ہمارے جناب محمد مظہر صاحب، محمد رحیم صاحب، عبدالرحیم صاحب، ان لوگوں کی محبت ہے. یہ لوگ بہت پہلے وقت لے لیے تھے میرے پاس الحمدللہ. تو محمود کی بہت بڑی عمارت والی مسجد والے میرے سے رابطہ کیے، تو میں بولا کہ الحمدللہ میں وقت دے دیا. تو بولے وہ چھوٹی مسجد ہے مصعبہ، بڑی مسجد میں کرو کے بولے. تو میں بولا مسجد بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی، بلانے والے بہت دل والے جو ہوتے وہ بہت بڑے ہوتے. تو ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو رسمی تقریریں ہیں وہ بتانا. میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں رکھتے ہوئے بات کو سمیٹ لوں گا کہ آج کل جو یہ رات ہے، اس رات کے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے، اور جو بے رہ روی جو ہماری بچیوں میں ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ، اور جو بے ترتیبی ہمارے نوجوانوں میں ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. میں یہ کوشش کروں گا کہ موضوع کو ایک صحیح سانچے میں ڈھالوں. تو آگ کو صحیح استعمال کیے تو صحیح ہوتی، اگر برے میں استعمال کیے تو برا ہوتا. تو لہذا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں آگے میری بات کو سمیٹتا ہوا جاؤں گا. کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ اللہ کی تسبیح کہتے ہوئے سبحان اللہ یا تکبیر لگائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اگر آپ کو زیادہ وقت دکھ رہا تو آپ جزاک اللہ بولیے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں بات ابھی آپ روک دینا بولتے. سمجھ گئے نا؟ 2 اشارے دیتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ جو رات ہے شب برات، یہ عربی کا لفظ ہے بریء یبرؤ، یہ باب سمیع یسمع سے آتا ہے عربی زبان میں. اس کے معنی ہے نجات والی رات، برکت والی رات. یہ رات ایسی رات ہے جن ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ رات ہے کیا. یہ وہ رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ارشادات مبارک کے متعلق کہ یہ زندوں کی بھی رات ہے، یہ مردوں کی بھی رات ہے،
یہ زندوں کی بھی عید ہے، یہ مرحومین کی بھی عید ہے۔ اس کا تعلق زمین سے بھی ہے، اس رات کا تعلق زمین کے نیچے والے جو ہیں وہ لوگ بھی ہیں۔ چلو ہم چلتے ہیں تاجدار مدینہ سرور سرور و قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تاریخ ساز کارناموں کے متعلق چند گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ جامع ترمذی جلد دوم میں یہ روایت منقول ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، وہ فرماتی ہے انی فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انی لم اجد، میں نے نہیں پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مبارک سے، تو میں نے دیکھا کہ یہ روایتوں کے کئی الفاظ ہیں۔ بعد میں سمجھا کہ میں یہ سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس آپ گئے ہوں گے، تو غرض کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلاش میں نکلی تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کی خوشبو کی مبارک و خوشبو کے معطر کی بو سنتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تلاش کیا تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ لیکن ایک دقیق بات آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، یہ تفاصیر میں منقول ہے کہ اس کے یہ لکھا گیا ہے کہ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلتی ہیں، رات کا وقت ہے، یہ غور کریں کہ دن کا وقت نہیں تھا بلکہ رات کا وقت تھا، کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلی، آپ کا خیال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کہیں مسجد میں ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کوئی بیوی کے پاس گئے ہوں گے تو آپ مسجد کا بھی رخ کر سکتی تھی، آپ کسی بیوی کے گھر کو بھی آپ جا سکتی تھی۔ جیسے بی بی عائشہ کا قدم پڑا تو چلتے ہیں عشاق نبی کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی زوجے کے گھر کو گئے نہ اللہ کے گھر کو گئے، بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے جہاں پر گناہگار آرام کر رہے تھے۔ یہ رحمت والے نبی کا یہ ارادہ ہوا کہ میں تو رحمت والا ہوں، میں تو توبہ والا ہوں، میں تو شفاعت والا نبی ہوں، میں آنے والی امت کو یہ بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف گئے کہ تمہاری اپنی عید منانا کمال نہیں، مرحومین کو عیدوں میں یاد کرنا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیدوں میں اپنوں کو جیسے زندگیوں میں ہم یاد کرتے ایسی راتوں میں مرحومین کو یاد کرنا یہ آپ کی ہماری نہیں، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ وہاں پر جا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ آسمان دنیا، یہ جو پہلا آسمان ہے، اس پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آتا نہیں، اللہ ہر چیز ہر مقام سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی رحمت اس جگہ پہ آتی ہے، آگے فرماتی ہے الا من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں گا، الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق کو عطا کروں گا، پھر اللہ تو پھر فرمائے ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار میں اس کو رحمت عطا فرماؤں گا، کہ ہر دن اللہ کی رحمت الگ ہے، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ کی تجلیات اس کے رحمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب مانگنے والوں کے اوپر ہے، کو جو جیسے مانگے گا اس کو ملتا جائے گا، کوئی دلائل کے پیچھے پڑے گا یہ ثابت ہے یہ ثابت نہیں، تو اس کا مانگنا ایسا ہے، اس کا مانگنا ایسا ہے اگر رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اگر وہ اس رات میں بخشش مانگے گا تو وہاں وہ مانگنے والا ایسا مانگے گا تو اللہ بھی اس کو عطا کرتا جائے گا، اللہ بھی اس کو عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ رات جو ہے اس کے اندر کئی فضائل ہیں، میں زیادہ ان فضائل کی طرف نہیں جاتے ہوئے تین چیزوں پہ گفتگو کروں گا۔ اس رات میں ہم دعا تین چیزوں کے لیے کرتے ہیں، ایک چیز درازی عمر کے لیے، ایک دعا درازی رزق کے لیے، اور ایک دعا خاتمہ بالخیر اور نجات من عذاب القبر والحشر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تین چیزوں پہ میں آپ کو بھی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو باتیں بہت ہوتی، اب ٹاپک اگر لیتے جائیں گے تو ٹاپک بہت وسیع ہوتا، لیکن آپ کو سمجھ میں آنا ہے ٹاپک ہے کیا یہ بتانا چاہو۔ ایک پہلی دعا جیسے کہ آپ مسجد میں سورہ یاسین پڑھے، سورہ یاسین میں کیا دعا مانگے؟ پہلی دعا یہ مانگی گئی کہ اے اللہ تو ہمارے عمر میں درازی عطا فرما، یہ دعا مانگ۔
تو سب سے پہلے اس مقام پہ ہم ٹہلتے ہوئے دیکھیں گے. آپ اس وقت ٹہل کر پورے پچھلے سال کا محاسبہ کرنا. اب تقریر سن کے آپ گھر جانا, ادھر ادھر مت رہیے, آپ گھر جاؤ, جا کے بیٹھ کے مثال کے طور پر یہ فروری کا مہینہ ہے, سابقہ فروری سے یہ فروری تک میں کیا کیا کرا اس کو باضابطہ نوٹس بنانا. کس کا میں دل دکھایا, کتنے نمازیں پڑھا, کتنے نمازیں نہیں پڑھا, کتنے روزے میرے قضا ہو گئے, اور کس کو میں گالی دیا, کس کا میں پیسہ لیا. کیونکہ ہم رزق میں برکت کے لیے دعا تو کر رہے ہیں, لیکن رزق جیسے لینا ویسے نہیں لے رہے, تو یہ دعا بے فائدہ ہے آپ کی. آپ کو تھوڑا تکلیف ہوتی یہ باتیں سنیں, لیکن یہ ضروری ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو. اب عمر میں درازی, اے اللہ ہمیں عمر میں درازی عطا فرما, ہم دعا کرتے. تو کیا ہم سوچیں کہ یہ ہماری عمر ہمارے گھر والوں کے لیے, خود ہمارے لیے, یا ہمارے معاشرے کے لیے ہماری درازی عمر فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی؟ یہ تو سوچنا باضابطہ پریکٹیکلی ہم اس کو کرنا کریں, تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت والی راتوں کو جو عطا کرتا, اس میں اللہ تعالیٰ نجات بھی عطا فرماتا, رحمت بھی عطا فرماتا, برکت بھی عطا فرماتا. تھوڑا ٹاپک ذرا دل کو لگتی ہوگی, لیکن اب یہ اچھا ہے آپ لوگوں کو. کبھی یاد رکھو, کبھی ایک میری یہ بات یاد رکھو, کوئی گناہ ہو رہا ہمارے سامنے, یا اگر ہم کر رہے, دل میں بات کھٹکھٹائی, سمجھنا یہ ایمان ہے. سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اسی وقت سجدے میں گر جانا, گر کے اللہ سے دعا مانگنا, اے اللہ تو مجھے کامل ایمان والا بنا, اور یہی ایمان کی حالت میں مجھے موت عطا فرما. کیونکہ یہ جو رات ہے یہ توبہ والی بھی رات ہے. یہ رات میں بخشش, اللہ تعالیٰ بخشش کے تحفے عطا فرماتا, اللہ بخشش کے تحائف بندوں کو عطا فرماتا ہے. چلو ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے سیدنا فضالہ کے اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں. اس واقعے کو احادیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا. ایک شخص جس کا نام تھا فضالہ, یہ اسلام کا سخت دشمن, اور رسول اللہ کا ایسا دشمن کہ سرکار کا نام سامنے آتا تو اس کا خون کھولنے لگتا. اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ میں جب محمد کو دیکھوں آپ کا سر نعوذ باللہ ختم کروں. یہ اس کا دل میں اس کی خواہش تھی, یہ تمنا تھی. شراب پیا کرتا, لڑکیوں کے پاس جاتا, تو ہر دن ایک لڑکی کے پاس جانا اس کی ایک عادت بنی ہوئی تھی. لیکن اب دیکھیں, ایک دن اعلان ہو رہا تھا, یہ اعلان ہو رہا تھا جو کوئی محمد مصطفیٰ, وہ لوگ تو مصطفیٰ نہیں کہتے, میں کہہ رہا ہوں جو کوئی محمد کا سر لائے گا اس کو اتنے 1000 دینار دیے جائیں گے. دینار سونے کے رہتے, سونے کے اشرف جس کو کہتے, وہ دینار اس کو دیا جائے گا. اب یہ اس کا دل خوش ہوا, اب یہ دل اس کا اتنا لرزا, اب یہ دل میں بے چینی پیدا ہوئی. اب یہ سوچنے لگا کہ میں کیسے ماروں, میں کیسے قتل کروں. گھر میں آیا, دیکھتا ہے ایک بڑی چاقو اس کو نظر آتی ہے. یہ اپنے ہاتھوں سے چاقو کو تیز کرتا ہے. دل میں یہ عزم ہے, دل میں یہ ارادہ ہے کہ جہاں کہیں میں محمد کو دیکھوں گا ان کے گردن پہ یہ چھوڑا میں چلاؤں گا, یہ چاقو چلاؤں گا. یہ نیت کرتے ہوئے یہ عزم کے ساتھ اپنے چاقو کو چھپا لیتا ہے. جیسے راستے میں جاتا ہے, پوچھتا ہے کہ کہاں ہے محمد, تو لوگوں نے کہا وہ مکہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. رات کا سناٹا ہے. اس دور میں نہ لائٹ تھی نہ اتنی روشنی تھی, بلکہ جیسے ہی وہ شخص کو معلوم ہوا رسول اللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, یہ دوڑتے دوڑتے جا رہا ہے. لیکن کیا دیکھتا ہے, راستے میں وہ طائفہ جو عورت تھی, وہ عورت کا گھر نظر آتا ہے. وہ جاتے جاتے اشارہ کی کہ آ میرے گھر میں آ. تو وہ کہنے لگے, وہ کہتا ہوا گیا, تم اچھی طرح تیار ہو جا, میں تیرے پاس لوٹوں گا, ضرور میں تیرے پاس آؤں گا, پیسہ بہت لاؤں گا. تو وہ بھی خوش ہو گئی, کیونکہ اس کا مقصد پیسے لینا تھا. تو لہٰذا وہ جیسے آگے بڑھتا گیا. لیکن کیا دیکھتا ہے, وہ مکے کے قریب پہنچا, یعنی بیت اللہ کے پاس, کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا, تو ہر طرف سناٹا تھا, ہر طرف اندھیرا تھا, اندھیرا ہی اندھیرا. تو جیسے ہی اس کی نگاہ دور سے دیکھا تو اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف آسمان کا چاند کر رہا ہے.
اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آسمان کا چاند کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کے چہرے کو چاند کی طرح دیکھنے لگا، رسول اللہ کے چہرے کو چاند کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ دوڑتا دوڑتا گیا، جیسے ہی قریب گیا آپ کے چمکتے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی، وہ رک گیا۔ تو پلٹتے ہیں کم لیوان مصطفیٰ، پلٹ کے کہتے ہیں اے یا فضالہ لماذا وقفتا، کہنے لگے اے فضالہ کیا ہو گیا، تمہیں کیا بات ہوئی، روکی کہ کیوں تو رک گیا؟ وہ کہنے لگا یا محمد انی خفت وَإِذَا مَا رَأَيْتُ وَجْهَكَ، کہنے لگا اے مصطفیٰ تمہارے چمکتے چہرے کو دیکھ کر میرے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں ہیبت پیدا ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے ہاتھ سے اس کے جو کپڑے میں چاقو چھپایا ہوا تھا اس کے کپڑے کو حرکت دیتے ہیں، جیسے حرکت دینا تھا اس کے کپڑے میں سے چاقو نیچے گر گئی۔ کعبۃ اللہ کے سامنے وہ چاقو تھی، فضالہ گھیرے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا فضالہ خذ هذا السکین وخذ منه وجرح محمد، بولے اے فضالہ چاقو اٹھاؤ اور محمد کو زخمی کرو۔ اب فضالہ اب وہ فضالہ نہیں تھا، یہ فضالہ کہنے لگا اے محمد ظاہر میں تم نے چاقو کو نیچے گرایا، حقیقت میں فضالہ کے دل کو اپنے قدموں پہ گرا لیا، اور فضالہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا بلکہ فضالہ مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا، اور جب چہرہ اٹھاتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگتا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت۔ اب دیکھیں پیارے اسلامی بھائیو کیسا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ التوبۃ، اس کا نام توبہ ہے، اس کا نام توبہ ہے۔ ہم سمجھتے کہ یہ اسلام قبول کرنا کیا ہے، یہ اسلام قبول کرنا معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ عبادتوں میں سے سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ تو جیسے اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اس کو آپ کا غلام ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا، تو پھر اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ ایمان کے کلمے پہ ثابت رہنا یا فضالہ، وہ کہتے ہوئے وہ شخص آگے بڑھتا گیا، جیسے آگے بڑھتا گیا تو راستے میں وہ عورت کا گھر آیا، وہ عورت اس کو روکنے لگی۔ اب وہ عورت جیسے روکنے لگی، اب وہ شخص کہنے لگا اب میں فضالہ نہیں ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں۔ رسول اللہ کے جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ رسول اللہ کی سنتوں پر نچھاور کرتے ہیں۔ آج ہم توبہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے، آج ہم دنیا والوں کو دیکھتے، وہ کیا سمجھتا، یہ کیا سمجھتا، ارے گر جاؤ اپنے ماں کے قدموں میں، گر جاؤ اپنے باپ کے قدموں میں، اگر تکلیف دی ہو یہ وہ رات ہے جو بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ سابقہ پورے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس شب برات آتی اور جاتی، اب ہم جیسے کہ ویسے ہماری زندگیاں گزر رہی، ایسے نہیں، تبدیلی آنا ضروری ہے۔ توبہ کرو، کتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دن میں کتنی بار توبہ کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہ ہستی ہوں میرے صدقے میں میری امت کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، لیکن محمد ہر دن 70 مرتبہ اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار پڑھتا ہے۔ ہر دن توبہ استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا آج کیا ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارا معمول کیا ہے۔ ہم دیکھیں آج ہم ایک دوسرے پر تنقید کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پڑے کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں پیارے اسلام، اچھی صحبت کو اختیار کرو۔ یہ شب برات بار بار یہ آپ کو تعلیم دیتی، دیکھو جو زمین پر رہنے والے تھے آج زمین کے نیچے ہے۔ تمہارا جو کل تک بھائی بھائی بولنے والا آج بھائی بولنے والا نہیں ہے، وہ قبر کے نیچے آج سو رہا ہے، کیونکہ کل بھی ہمیں سونا ہے، کل بھی ہمیں وہاں جانا ہے۔ درازی عمر کی دعا کرنا کمال نہیں، ہماری یہ عمر اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت میں گزرے تو یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، کیونکہ عمر تو بہت ہے، کئی ظالموں کی عمر بھی بہت بڑی بڑی ہے، لیکن کیا فائدہ وہ عمر اللہ اور اس کی اطاعت میں نہ گزرے، وہ عمر بے فائدہ ہے۔
اور دیکھیے توبہ کی بات یاد آئی تو میں آپ کے سامنے چل رہا ہوں، کیونکہ یہ جو رات ہے درازی عمر کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے ہوئے جانا ہے۔ توبہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، ایک جمعہ جو نماز پڑھا دوسرے جمعہ تک اللہ اس کے پورے گناہ معاف فرماتا۔ ایک نماز سے دوسری نماز، جو آپ نماز پڑھتے ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے اللہ پورے گناہ معاف فرماتا۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ پورے گناہ معاف فرماتا۔ لیکن آپ کو معلوم نہیں گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ہے کبیرہ، ایک گناہ ہے صغیرہ۔ گناہ کبیرہ یعنی بڑا گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ۔ تو یہ جو فضائل آئے ہیں کبیرہ گناہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے جو گناہ معاف ہوں گے وہ صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، اور گناہ کبیرہ صرف اور صرف توبہ کی برکت سے اللہ معاف فرمائے گا۔ تو توبہ اتنی بڑی برکت اور فضیلت والی چیز ہے۔ اور ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو فرمایا یہ شب برات جو رات ہے اللہ کی رحمت بندوں سے خاص ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کیا کرے، اللہ کے بارگاہ میں بار بار توبہ کرے، اتنی توبہ کرنا، ایسا استغفار پڑھنا، ایسی توبہ کرنا کہ جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے چہروں پہ وہ علامت عطا کر دینا کہ بندے جا میں تیری توبہ کو قبول کر دیا، آپ کے چہروں سے چیزیں چلکنا۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، یہ بات آپ کو بیان کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے جو گزرا ہوا آپ نے شاید آپ بھی سنے ہوں گے، جیسے کہ میں اس کو بتاتی ہوں، اس کے اندر نقطے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے توبہ کا کیا ہے۔ ایک ہمارا غیر مسلم بھائی مسلمان ہو گیا، تو جیسے وہ مسلمان ہونا تھا تو کہتے ہیں جیسے کہ قربانیاں دینا ہے۔ اب ہم کو جو ایمان ملا وراثت میں ملا، ابا مسلمان ہے تو ہم مسلمان بن گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نماز کیسے ملتی، روزے کی فضیلت کیسے حاصل ہوتی، ہمیں نہیں معلوم، وراثت میں ملا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ ایک غیر مسلم بھائی جو اس کو کلمہ اللہ عطا فرمایا وہ مسلمان ہو گیا، جیسے مسلمان ہونا تھا اس کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کے ماں باپ اس کو گاؤں کے درخت پہ باندھ کے اس کو مارے کہ تو مسلمان بنا ہو۔ جیسے اس کو اتنا مارے کہ وہ گھر گاؤں چھوڑ کے چلا گیا، اب سب لوگ اس کو چھوڑ دیے، اب وہ شخص دوسرے گاؤں میں آیا، آ کے زندگی بسر کرنے لگا۔ پھر ہوا کیا، ایک دن اس کے جو پڑوسی تھے وہ مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کو اپنے گھر میں کسی کام سے کسی دعوت پہ بلایا۔ جیسے ہی بلانا تھا وہ لوگ آئے، آنے کے بعد جیسے گفتگو ہونا شروع ہوئی، ایسی گفتگو ہوئی کہ ان کی زبانوں میں وہ لوگ یہ ظاہر کرنے لگے تم آج کل کے مسلمان ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ایسی باتیں چھڑ گئی۔ تو آپس میں باتیں چھڑنا تھا، وہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جھگڑا جیسے شروع ہو گیا، کہتے ہیں وہ شخص بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ شیشے سے میرے سر کو وہ لوگ پھوڑ دیے، میرے سر کو وہ لوگ شیشہ مارے تو میرے سر سے خون نکلنے لگا۔ نو مسلم ہے، نو مسلمان ہے، ہم اس کی قدر کرنا، اس کی عزت کرنا، لیکن وہ لوگ نہیں کیے، اس کو ستائے، اس کو برا بلا کہے، کیونکہ وہ بندہ جو آیا ہے اسلام میں توبہ کرتے ہوئے وہ داخل ہوا۔ یہ توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ بندہ آیا تو اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص بیان کر رہا، وہ اپنے گھر والے مجھ کو مارے تو میں برداشت کر لیا، لیکن جس دین کے لیے ہم گھر چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، اپنا گاؤں چھوڑ کر آئے، ان لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس آئے تو یہ مسلمان بھی مجھ کو مارے، مسلمان میرے سر کو پھوڑے، یہ دیکھا تو میں رات میں سو گیا، وہ خون جو جا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے پوچھتا ہوا، روتا ہوا شکایت کرتا ہوا سو گیا۔ تو خواب میں دیکھتا ہوں نور والے مصطفیٰ میرے خواب میں آئے۔ دیکھیے نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں آئے۔ یہ واقعی میں دیکھو، غور کرو، ہم ہمیشہ یہ فرماتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ غیر مسلم ہے، کہتا ہے ایک ہفتہ ہوا مسلمان ہو کر، میں رات میں سونے سے پہلے پکارا میرے نبی کو، یا رسول اللہ انصرنا، یا رسول اللہ میری مدد کریے، اس دنیا میں کوئی نہیں مولا، یا رسول اللہ میری مدد کیے۔ تو کہتے ہیں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بچے تو یہاں ہے، تو ان لوگوں کی مہمان نوازی کو دیکھا ہے، ان لوگوں کی مہمان نوازی ایسی ہے، تو مدینے کو آ، مصطفیٰ کی مہمان نوازی کو بھی تو دیکھ لے۔ تو وہ شخص یہ سن کر وہ بیدار ہو گیا، وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا مصطفیٰ نے کہا تو مدینہ آ، تو وہ شخص کہنے لگا یہ اب میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک سرکار کے روزے کی زیارت نہیں کروں گا۔ اس کے دل میں اتنا کامل یقین ہے کہ غیر مسلم ہے، آج ہم سالوں کے مسلمان ہیں، آج ہمارے دلوں میں کیا ہے خود ہم جھانک لینا۔ ایک ہفتے کا مسلمان، اس کے دل کانپ رہا، دل بلک رہا، کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر میں یہاں تھا، 3 دن کے بعد دیکھتا ہوں سرکار کے روزے کے سامنے ہوں۔ یعنی اسباب بن گئے، مدینہ پہنچ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے میں مدینے میں قدم، یہ گزرا ہوا واقعہ ہے، ایسا نہیں کہ میں آپ کو کتابوں کا بیان کروں، یہ گزرا ہوا واقعہ ہے، حال کا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی قدم مدینے پاک میں رکھ رہا تھا تو غائبانہ یہ ندا آ رہی تھی، مرحباً یا عبدی، مرحباً اب یا عبدی، یہ صدائیں آ رہی تھی کہ خوش آمدید میرے غلام، خوش آمدید، تو مصطفیٰ کے لیے دین کو چنا، مصطفیٰ نے مدینے کے لیے تم کو چنا، اب تمہارا میزبان کوئی دنیا والا نہیں، محمد مصطفیٰ تمہارا آج کا میزبان۔ یہ کہتے ہیں اس شخص کو بلائے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں 11 دن تھا، ایسی زندگی گزارا مدینے پاک میں، میرا 1 ریال خرچ نہیں ہوا، جیسے کھانے بیٹھتا ہوں کوئی شخص آتا ہے کھانا دیتا ہے اور چلے جاتا ہے، جب میں اس کو پوچھنے جاتا ہوں کہ تم کون ہو، وہ شخص کہتے ہیں پوچھنا نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا شہر ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں، خود میرا واقعہ، ہمیں وہاں مدینے پاک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں، ہم کھانا کھا رہے، اور وہ مدینے والوں کی سخاوت بھی ایسی ہے، اس سخاوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ خود جا کے آپ دیکھو کہ سخاوت الگ ہے۔ ہم ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے، اب ایسا کھانا کھا رہے، ادھر سے سعودی آیا، وہ سعودی ہے نہیں معلوم، دکھ رہا تھا سوری یا سعودی، دونوں میں کوئی نظر آ رہا تھا، آیا آگے یہ بکرے کی رات ایسا رکھ دیا۔ اب ہم ایسا سامنے دیکھتے اس کو دیکھ رہے، اب ہمارے ایک دوست تھے، وہ نئے انڈیا سے آئے تھے، ذرا ہمارے جذباتی رہتے ہمارے لوگ، یہ دیکھتے ہوئے یہ آدھا رات لے لا کے ذرا لے لے، بولتے ہی وہ زور سے چیخ کے کہنے لگا ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، ہر کسی کو کھانا نہیں دیتے، انہی کو کھانا دیتے ہیں جن کی طرف مصطفیٰ اشارہ فرماتے ہیں۔ تو وہ آگے دیکھا تو ہم جتنے دن رہے، یقین مانے الحمدللہ ایسی برکت وہاں کی فضاؤں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ہی ہم تہجد کی نماز پڑھ کے مدینہ طیبہ کے جو باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے بازو سے جا رہے تھے، ہمارے پاکستانی دوست پٹھانے، انہوں دیکھ کے بولا انگور کھانا ہے میرے صبح نوبل میں انگور کھانا ہے۔ اب ہم فجر کی نماز کو آئے تو جیبوں میں دیکھو تو پیسے نہیں ہیں، اب ایک دوست تھے ان کے پاس اقامہ رکھنا ضروری رہتا، ان کے جیب میں 5 ریال ہیں، اب پیسے باہر لے لانا، نمازوں کو دے جاتے بول کے وہاں ہوٹل میں رکھے تھے۔ جیسے ہی وہاں سے ہم گزر رہے تھے، ایک بوڑھا شخص ایسا انگوروں کی ڈھگا لگا کے بیٹھا ہوا، وہاں پر کیا رہتا پوری ایسا کیس رہتا انگوروں کا، ایسا نہیں رہتا کہ 1 کلو آدھے کلو لیتے تھے، آپ پوری آپ وہ کیس لے لینا۔ تو کہتے ہیں ہم گئے، جا کے بولے کتنے میں، تو بولے 10 ریال، 10 ریال نہیں، اب ان کے پاس 5 ریال۔ دیکھو کیسی ان کی سوچ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھی ایسے جیب میں ایسا کر رہے تھے تو سمجھ گیا ان کے پاس 10 روپے نہیں ہے، تو کتنے کم کتنے میں ہونا بولو، 5 ریال 5 ریال خود بولو لے لو، دے دیا۔ اب ہمارے ایک دوست بولے اتنے بس ہوتے نہیں ہوتے، تازے تھے ماشاءاللہ، اتنے بس ہوتے اتنے ہیں وہ زیادہ ہے، 3 کلو تو کم سے کم رہتے، ہم بولے بہت ہوتے کمی دکھ رہے، اس کو بھی وہ سمجھ گیا اور بولا کہ اور ہونا ہے تو لے لو۔ تو ہم بولے یہ اب لینے کے واسطے پیسے اب یہاں نہیں ہے، ہوٹل میں ہے، تو یہ جملہ سننا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا یہاں پر مدینے میں جو خیرات بڑھتی ہے ہم دینے والے نہیں ہیں، یہاں پر ہر چیز جو دیتے ہیں
وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ 2 کیس ہم کو دے دیا، بولے لے کے چلے جاؤ، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، وہ رسول اللہ کا صدقہ ہے، لیتے جاؤ کھاتے جاؤ، نہ تمہارے رزق میں نہ کمی ہوگی نہ میرے رزق میں کمی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہے اور بانٹنے والا خدا ہے۔ یہ ان کے پاس ایک ازبر ہے یہ حدیث، وہ بار بار یہ فرماتے، ہر چیز بات آئی تو کہہ دیتے کہ رسول اللہ کے در سے بڑھ رہا ہے، آپ لیتے جاؤ۔ تو غرض کے بعد یہ آئی تھی تو میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اتنی الحمدللہ اتنی ہم وہاں پر رہے کوئی محسوس نہیں ہوا۔ یہ بات نہ کہ میں کہنا کیا چاہوں، اس بات یہ ہے غیر مسلم ہے، 1 ہفتہ نہیں ہوا مسلمان ہو کے، لیکن دیکھے سچے دل سے وہ رسول اللہ کو پکارا تو رسول اللہ خواب میں آ کے اس کو مدینے کا سفر بھی کرائے اور اس شخص کی وہاں پر آپ نے مہمان نوازی بھی کی، آپ میزبان بن گئے، اپنے امتی کو مہمان بنا دیے۔ تو اگر ہم بھی آج اگر ہم اس جگہ پہ اس مقام پہ ٹھہر کر پابندی نماز اگر ہم ہوں گے، سنتیں اگر ہم پڑھیں، نوافل اگر ہم پڑھیں، اللہ کا ذکر ہم کثرت سے کریں، خدا کی قسم ہماری آنکھ جب لگے گی تو ہمارے خوابوں میں تاجدار مصطفیٰ ضرور آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ آج ہم کرنے کیا غور کرو ہماری پریکٹیکل لائف ہے کیا؟ اس وقت تک ہمارے ہاتھوں میں موبائل نہیں آ جاتا جب تک ہمارے آنکھوں کو نیند نہیں آتی، تکلیف ہوتی ہے آپ کو پڑھنے میں سننے میں، لیکن حقیقت ہے بدلاؤ کس چیز کو چاہ رہے بدلاؤ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ہر چیز آپ دیکھتے ہوئے جا رہے، آپ فرماتے عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو غیب کو جاننے والا ہے، واللہ یعلم ما فی الصدور، اے اللہ تو دلوں کو راز کو جاننے والا ہے۔ ہم یہ ایمان میں کہتے، ہم ایمان مجمل میں بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کی بات آتی ہے، جب اللہ کے سے نافرمانی کی بات آتی ہے، اللہ کی سرکشی کی بات آتی ہے، تو ہم دل پر بھی پردہ ڈال لیتے ہیں، آنکھوں پر بھی پردہ ڈال لیتے ہیں، اور رحمت والے نبی کی سنتوں کو اور باتوں کو بھول کر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور صبح میں اٹھ کر آپ سلام پڑھیں، آپ کا سلام آپ کے منہ میں پھینک کر کہا جائے گا چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے آ کر نیکی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ مسلمانوں کی نہیں منافقوں کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں۔ مسلمان وہ ہونا ہے جو شب برات آتی ہے تو شب برات مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے، یہ شب برات مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے، یہ شب برات مسلمان کو اسلام کیا ہے وہ بتانے کے لیے آتی ہے، ایمان کیا ہے وہ ایمان بتانے کے لیے آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کس مقام پہ جا رہے ہیں معلوم ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہے، بعض لوگوں کو یہ عادت سمجھ کے پڑھ رہے، پڑھنا ہے بس پڑھنا ہے، نہیں، نماز عادت سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، عبادت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ عبادت سمجھ کے نہیں پڑھیں گے یہ نماز نہیں ہوگی، اٹھنا بیٹھنا اس کو کہا جائے گا۔ تو توبہ کریے، اب مجھے بھی توبہ کرنا ہے، آپ کو بھی توبہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی معصوم نہیں، یہ بات ذہن میں یاد رکھے، کیونکہ ہمارا ٹاپک خاتمہ بالخیر بھی ہے، جیسے میں کہا درازی عمر کی بات کہا، اور کیا ہے درازی رزق، کشادی رزق بھی ہے، اور درازی کیا ہے خاتمہ بالخیر بھی ہے۔ تو یہ درازی عمر پہ بھی بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارے عمروں میں زیادتی برکت ہو رہی، کہ آپ دیکھیں کہ یہ زیادتی عمر میں میرا اپنے جسم کو دیکھیں، کیا کوئی بیماری ہے؟ نہیں ہے، اللہ کا شکر بجانا ہے کہ اللہ مجھ کو صحت دیا۔ کیوں؟ آج ہمارا پوری توجہ ہمارے جسم اور عبادتوں پہ نہیں ہے، ہماری پوری توجہ گھر کے مسائل میں لگ گئے ہم لوگ، کچھ بھی بولو یہ گھر میں مشکل ہے، کچھ بھی بولو گھر میں پریشانی ہے۔ نہیں بھائی اسلامی بھائی، حدیث قرآن میں آیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک باپ بیٹے سے بھاگے گا، ایک بیٹا باپ سے بھاگے گا،
ایک بیوی شوہر سے بھاگے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی جیسے بھاگتا جائے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کے لیے پوٹلی ہوگی، اس کے سر پہ وہ پوٹلی کو رکھ کے وہ میدان حشر میں جائے گا، حساب خود اس کو دینا ہوگا۔ آج ہم درازی عمر کی دعا کرتے، غور کریں، دعا مانگے، اے اللہ ہماری عمر میں درازی ہو تو مولا ایسی درازی ہو، اس درازی عمر میں ہم اپنے قدموں سے تیرے گھر کا دیدار کریں، مصطفیٰ کے گھر کا دیدار کریں، روضے پاک کا دیدار کریں، اور وہاں حاضر ہو کر سرکار کی جالی کے سامنے مولا ٹہر کر سرکار کے بارگاہ میں سلام عرض کرنے والا بنا مولا، یہ دعا کریں۔ ایسا اگر کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، یہ عمر میں بھی جو درازی ہوگی وہ فائدہ بخش ہوگی۔ اگر ہم یہ پلان ڈال دیں اگر میں ڈپارٹمنٹ میں رہوں گا 1 سال میں اتنا کوٹا جمع کر لینا ہے، میرے فائدہ نہیں ہے۔ 10 روپے آپ کو آنا ہے، دنیا پوری آپ کے خلاف ہو، آپ کو 10 روپے ملتے، آپ کو 10 روپے نہیں ملنے والا ہے، پوری دنیا مل گئی، آپ کا ایم ایل اے بھی آپ کو 10 روپے دینا چاہے تو اینڈ تک آ کے بولتا ارے وہ فائل سائن کرنا تھا بھول گئے، نہیں ملتا آپ کو بولتے بولتے، یہ تقدیر ہی ہے۔ تو درازی عمر کی بات میں کر رہا تھا، تو غرض کے دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ کہنا یہ ہے کہ جیسے درازی عمر کی بات ہے، اللہ کے لیے درازی اگر عمر ہو تو اس میں برکت ہوگی۔ اسی طرح اور کیا ہے، کوئی رزق میں برکت کے لیے ہم دعا کرتے تو اس کے لیے کئی اسباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت ہونا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج باتوں پہ ہم چھڑکتے، سالوں بات نہیں کر رہے، وجہ کیا ہے؟ رسم کی دعوت میں پھپھو نہیں آئی، اس کی وجہ سے 10 سال بات نہیں کرے، ہسٹری کریٹ کر دے رہے ہو اور 10 سال تک بات نہیں کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن تک بات اگر نہیں کرے گا، رحمت کے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، اب اس شخص کے گھر میں نحوست چھا جائے گی۔ اب آپ بولیں گے نہیں مولانا ان تو رشتہ داروں سے ملتا نہیں، دیکھو تو گھروں پہ گھر بنا رہا، اس سے برکت ہو رہی نا، ہم یہ سمجھتے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جاؤ اس کے دل کو دل سے پوچھو، جو رشتہ داروں سے جدا ہوتا، حدیث میں آیا لا تنزل الرحمہ علی خاطی الرحمی، فرماتے جو رشتہ داروں سے ٹوٹ جاتا اللہ کی رحمت اس گھر پہ کبھی نہیں برستی، اس گھر پہ اور اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ کیونکہ آج ہم کر رہے کیا؟ آج ہمارا ایک مشغلہ بنا ہوا ہے کہ اس سے رشتہ داری کیسے توڑانا، اس سے تعلقات کیسے توڑانا، اس کو کیسے دشمن بنانا، آج ہم یہ ہمارے پلاننگ چل رہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار سے ملاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ کی رحمت کے قریب فرمائے گا۔ آج ہم اللہ کے رحمت سے ہم کو دور کر رہے، آپ سمجھ رہے اللہ ہم کو رحمت دیتے، رشتہ داروں سے دور ہو اور کتنے بھی سجدے کرو، تمہارے سجدے کام آنے والے نہیں ہیں جب تک تم رشتہ داروں سے نہیں ملو گے۔ اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں گھر والے باپ گھر میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ماں بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے پریشان کر رہے ہیں، ہم ایسا سمجھتے، لیکن قربان جائیں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں یہ جو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ رزق جو دیتا ہے یہ عورتوں کی وجہ سے دیتا ہے، یہ بوڑھوں کی وجہ سے دیتا ہے، یہ چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں رزق نہیں بلکہ رزق میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم وزن سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ بوجھ ہے، رشتہ دار بوجھ ہے، نہیں پیارے اسلامی بھائیوں دعا کر رہے شب بارات پہ بیٹھ کے اے اللہ رزق میں کشادی عطا فرما، ماں باپ کو اگر دیکھے اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے چھوڑ دیے، اب یہاں پر انہیں دعا کر رہے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، کوئی برکت ہونے والی نہیں۔ آپ بولیں گے رحمت صاحب ان بہت کما رہا، میں نے کتنے لاکھ کما رہا، آپ بولیں گے ظاہر میں پیسہ اس کو آتا لیکن آپ دیکھو اللہ اس کو بیماریوں میں وہ پیسے کو لگا دیتا۔ میں یہ نہیں کروں کہ ایسا کرنا، اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ صحت دے، تندرستی دے اور توفیق عطا فرمائے۔
یہ کہیے آپ وہ نہیں کرنے کے لیے تو ہم یہ تحریر نہیں کر رہے نا. کہنے کا مطلب اس کیا ہے؟ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں اب دیکھیے بات ایک واقعہ مجھ کو یاد آ رہا، میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں. قرآن پاک میں کہا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت میں اندھا اٹھائے گا. دنیا میں تو آنکھیں تھے، آج ہم پولیس یہ گلی میں اگر لائٹ چلے گئے تو بے چین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے. یہ مسجد کے باہر نکلنے لگے تو سمجھتے کہ پیر میں کچھ آ جاتا، پیر میں کچھ چھپ جاتا، یہ سمجھتے. لیکن سنو میرے بھائیوں، وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ وہ قیامت کا منظر ہے، میدان حشر کا منظر ہے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ادھر گڑھے ہے، ادھر سانپ ہے، ادھر بچھو ہے. اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اس کے آنکھیں اندھے ہوگی تو لوگ اس کو لوگوں پکارتے جائے گا، وہ چیختے جائے گا. وہ کہتا ہے اے اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، کہے گا اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ تو دنیا میں ہمارے ذکر سے روگردانی کرا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آج تجھ کو اندھا پیدا کیا. جیسے تو اللہ کو دنیا میں بھول گیا، اللہ آخرت میں تجھ کو بھول گیا. تو ہم کہتے کہ ہم رزق میں برکتیں مانگ رہے تو کہتے ہیں جب تک بندہ رزق کے اللہ کا ذکر نہیں کرے گا اس کے رزق میں بھی برکت اللہ عطا نہیں فرمائے گا. تو آپ کرنا کیا؟ آپ کو یہ مصاب کرنا کیا؟ دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا میں نہ دوستوں سے شرمانا ہے نہ گھر والوں سے شرمانا ہے. آپ کی خبر میں آپ کو اترنا ہے. اس ذہن میں آپ بات بٹھاؤ، کیونکہ شب برات کا تعلق خبر سے بھی ہے. آپ کی خبر میں آپ کو اترنا ہے، کوئی اترنے والا نہیں ہے آپ کی خبر میں. یہ ذہن میں بات بٹھاؤ آپ کہ تو جب آپ خود آپ اترنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونا. اب معمول بنانا بیان سے رمضان بھی آ رہا. رمضان کیا ہے؟ یہ انسان کو نیک بنانے کا ذریعہ ہی، انسان خود نیک بننے کا یہ ذریعہ ہے. کیا ہے رمضان؟ تو آپ ہاتھوں میں تسبیح رکھو. آپ کو دنیا کچھ سمجھ لے تو سمجھے. اب ٹارچر کرنے والے ٹارچر کرتے، ستانے والے ستاتے. اب پڑھ کے تمہارا دوست ہی بولتا آپ کو ارے کل تک تو ہاتھ میں کیا کی تھا، کیا ہاتھ میں تسبیح دکھ رہی بول کے. اور کیوں شیطان اس کے اوپر حاوی ہے. جب تک نہیں چھڑاتا وہ تو آپ چھوڑتا نہیں. اب ہم تسبیح پڑھتے رہتے بھی دوسرا تو ڈر کے بھاگتا ہے عملیات کرنا شاید بول کے. ارے ہم کہیں گے پرواہ صاحب ان کو. آج ہمارا یہ حال ہو گیا، ایسا بھاگ جا رہا تھا، ایسا دکھ رہا ہے شیطان آزو بازو نہیں، اس کے اوپر جن لگتا ہے ویسا محسوس ہو رہا، ڈر ڈر کے بھاگ رہا. کون سا بھی تسبیح پڑھ رہا، کہیں کہ پڑھ رہا. ارے تسبیح تمہارے وہاں سے نہیں، اللہ کے وہاں سے پڑھ رہا. ایک تسبیح کی برکت آپ کو مانو. ایک واقعہ سنا کے دوسری چیز آپ کو بتا دوں. ایران کا بادشاہ اپنے محل کے بالکنی میں ٹہل رہا. رات میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ بادشاہ لوگ ہیں ہر چیز کے اوپر نگاہ رہنا ہے. ٹہلتے دیکھا تو دور نگاہ پڑی، ایک شخص کڑاکے کی سردی میں کانپ رہا، بلک رہا. اب یہ بادشاہ تو محل میں ہے تو لہذا بادشاہ اس کو دیکھا. انہوں نے یہ سوچا کہ کئی دیر تک اس کو دیکھا، ان کبھی کانپ رہا، کبھی سو رہا، کبھی اٹھ رہا. تو وہ اپنے ایک سپاہی کو بولا کہ یہ جو شخص نظر آ رہا اس کو کل صبح میں دربار میں لانا ہے، اس کو دربار میں لا کے میرے سامنے ٹھہرا کر. اب بادشاہ گیا، اب اپنی نرم و ملائم رضائی پہ آرام سے سو گیا. جب صبح ہو گئی تو اس شخص کو سامنے بلا کر لایا گیا. اب بادشاہ بڑی ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کو سامنے لائے لا کے اس سے بولے بتاؤ رات کیسی گزاری، کیفا بکتا یا رجل، بولے تم رات کیسے گزارے؟ تو وہ شخص بولا تھوڑی آپ کے جیسی گزارا، تھوڑی آپ سے بہتر گزارا. بادشاہ تعجب ہو گیا، ان نہ اس کے پاس نہ نرم ملائم رضائی ہے، نہ گدے ہے، نہ کمبل ہے، بولا تمہارے سے بہتر گزارا. بولے میں سمجھ میں نہیں بات. بادشاہ کو غصہ آیا. بادشاہ بولا صحیح بولنا، صحیح اگر بولے گا تو میں تم کو معاف کروں گا، انعام دوں گا. اگر تو جھوٹ بولے گا تیرا سر خراب کروں گا. یہ کہا.
تو وہ شخص بولا نہیں بادشاہ میں جو چیز ہے وہ بولوں گا میں. تو بولا بتاؤ کیا ہوا. تو وہ شخص کہا آپ کے جیسی گزارا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے آرام سے سو گئے میں بھی ویسا تھوڑی دیر آرام سے سو گیا. تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ تو سو کے فجر تک آپ سو گئے, میں فجر تک نہیں سو گیا, سردی میں اس کڑاکے کی رات میں بیدار ہوا, بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کیا. تو اللہ کا ذکر کرنا تمہاری نیند سے میرے پاس بہتر ہے. تو آپ تو اللہ کا ذکر نہیں کیے, تو میں اللہ کا ذکر کیا. تو یہ ذکر کی برکت یہ ہے بادشاہ تم بادشاہ ہو کر بھی ویسے نہیں رات گزارے, میں یہ درویش ہو کر بھی ایک غریب ہو کر بھی بادشاہ سے بہتر رات گزارا. یہ اللہ کی ذکر کی برکت ہے. یہ سننا تھا بادشاہ کہا اللہ کا ذکر لے کر تو بادشاہ سے بہتر نیند لیتا ہے, اچھی نیند تو سوتا ہے. اب بادشاہ اسی وقت کہتا ہے یہ ذکر کی برکت سے میں تم کو میرے محل کا وزیر بنا دیتا ہوں. اس کو اسی وقت وزیر بنا دیے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ ذکر نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. دل میں اگر آپ کہتے جاؤ اللہ کا ذکر ہمیشہ بہت بڑا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کلمتان خفیفتان, ہمارے حضرت قبلہ پیر و مرشد عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ علیہ الرحمۃ والرضوان سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ, وہ ہستی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد تھے حضرت طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا لقب ہے صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو زمین سے اٹھ کر اوپر اٹھ جاتے تھے. یہ ذکر کی اتنی برکت ہوتی ہے بندہ زمین پر بھی ہو تو اللہ اس کو بلند فرماتا ہے. تو اگر ہم دیکھتے تھے آنکھوں سے کہ ذکر سے وہ زمین سے تھوڑا اوپر آ جاتے تھے, یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت قبلہ فرماتے تھے, بار بار یہ چیز فرماتے تھے کہ جب کبھی گھر میں مصیبت آئی, جب کبھی پریشانی آئی, جب کئی رزق کی تنگی ہو رہی ہے, آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے, آپ کو ملازمت میں تکلیف ہو رہی ہو, تو دنیا والوں کے پاس سہارے کے لیے مت جاؤ بلکہ راتوں میں اٹھو اور اللہ کا ذکر کرو. یہ اللہ کا ذکر تمہاری حفاظت بھی کرے گا, تم کو عظمت بھی عطا فرمائے گا. تو ہم ایک رات میں دعا کر کے گھروں کو چلے جانا نہیں ہے, بلکہ پورا سال اللہ کے ذکر کو یاد کریں گے تو اللہ زندگی میں بھی برکت دے گا, رزق میں بھی برکت اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ بادشاہ کا تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, جب میدان حشر ہوگا, برپا ہوگا, تو بندوں کو کیا کریں گے, سب کا حساب و کتاب ہوگا. تو ایک شخص کو پکڑ کے لائیں گے. اب وہ شخص کنفرم ہے, اس کے دل میں ٹھان لیا کہ اب میں تو پورا کا پورا جہنمی ہوں, اب مجھے کوئی نجات دلانے والے نہیں. جب اللہ کے سامنے پیش کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں دیکھو کیا ہے ماجرا, اس کا حساب کیا ہے, اس کے نام اعمال کو دیکھو کیا ہے اس کا نام اعمال. تو نام اعمال میں اٹھا کے دیکھے, فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس کا پورا نام اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہوا ہے, اس کا پورا نام اعمال کس میں ہے, گناہوں میں پڑا ہوا ہے. تو جیسے ہی دیکھنا تھا, رب تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا رب ہے. یہ جو شب برات بھی ہے یہ اللہ کے رحمت کا بہانہ ہے. یہ سابقہ امت میں شب برات نہیں تھی, سابقہ امت میں شب قدر نہیں تھی, سابقہ امت میں شب معراج نہیں تھی. اب یہاں ہے تو اعتراضات کرتے لوگ, کہیں کو ہے جگنا یا نہیں جگنا, کیونکہ ہے نا. تو یہ جب خبر میں جائیں گے تو جب معلوم ہوتا, جب ارے جگہ تو اچھا تھا بلکہ جب سمجھتے فائدہ نہیں رہتا. پہلے والی امت تڑپتے تھے اللہ ایسے ایسے راتیں دے, اب یہاں بولتے کہیں کو جگنا, ادھر سے ثبوت ہے کیا, ادھر سے ثبوت ہے کیا. اب اس کو اللہ کی عبادت کے لیے کیا ثبوت ہونا, یہ رحمت کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب میری رحمت برسے گی, تم رحمت کے خزانے لوٹتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. اب ہم بحث کرتے یہ کہاں سے ثابت ہے, وہ کہاں سے ثابت ہے. تو غرض ہے کہ جو شب برات ہے یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کا ذریعہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں ذرا تھوڑا چھانو, اس کے نام اعمال کو تھوڑا کیا کرو, چھانو, دیکھو کچھ تو ہوگا. وہ نام اعمال کیسا رہتا آپ کو معلوم, اب کوئی چھوٹی کتاب نہیں رہتی, یہ لانگ بک کی جیسی نہیں رہتی. وہ نام اعمال اتنا رہتا, مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا ہمارا نام اعمال رہتا.
मस्जिद बोलते नहीं, चाइना से जापान तक, ईस्ट से वेस्ट तक, मिसाल के तौर पर आपको बोलो, एक जमीन के किनारे से दूसरे जमीन के किनारे तक मेरा भी वैसी रहता, आपका भी वैसी रहता, कोई अलग नहीं है इसके अंदर। तो उसका नाम अमल खोल के देखे तो दूर दूर तक गुनाह है, दूर दूर तक मकारियां है, दूर दूर तक फरेबकारियां है, गुनाहों में मुलव्वस है। अब वो सर को झुका के गुनाह अल्लाह में तो जानने में ले जाते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को आजिज़ी बहुत पसंद है। वो सर को झुका के, हदीस का अल्फाज आपको हदीस में ही मिशकात शरीफ में हदीस है, तो रब तबारक व तआला कहता है कि ढूंढो कुछ मिलेगा, तो फरिश्ता ढूंढ ढूंढ के कहता है अल्लाह मिल गया मौला, मिल गया। फरमाते हैं वरक़तुन, एक छोटी चिट्ठी है मौला। तो रब तबारक व तआला कहने लगता, देखो देखो वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। अब ये फरिश्ता खोलता है, नामे अमाल को देखता है, चिट्ठी उठा के देख के कहता है अरे अल्लाह, इस चिट्ठी में दूसरे फरिश्ते कहने लगते क्या पूरी कुरान पढ़ा क्या, कोई रोजे रखा है क्या, कोई बड़े बड़े अमल किया है क्या। तो फरिश्ता कहने लगता है अरे अल्लाह, एक मर्तबा अपनी जिंदगी में ये अपने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था मौला, तेरे कलीमे को पढ़ा था मौला, एक मर्तबा तेरी तस्बीह को, तेरी तहलील को पढ़ा था मौला। तो फरिश्ता को अल्लाह हुक्म देता है, इसके जो है पल्ले में गुनाह है, इतने वजनी है, अब ये छोटी सी चिट्ठी को इसके सीधे पल्ले में डाल दो, ये नेकियों के पल्ले में डाल दो। फरमाते हैं ये छोटी सी चिट्ठी जब वो तराजू में डाली गई तो कहते हैं फरिश्ते चीख चीख के कहने लगते हैं या अल्लाह हाज़र रहमा। फरमाते हैं अल्लाह ये क्या हो गया, ये छोटी चिट्ठी उसके इतने बड़े बड़े गुनाहों पे भारी आ गई और नेकी का पल्ला भारी हो गया, नेकी का पल्ला भारी हो गया। तो अब क्या है, फैसला आपके सामने है, जो पल्ला भारी होता है उसके मुआफ़िक फैसला दिया जाता है। रब तबारक व तआला कहता है अब नेकियों का पल्ला इसका भारी हो गया, अब सीधे इसको जन्नत में डाल दो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में बरकत हम समझते बिजनेस स्किल्स को सीखना, डेवलपमेंट कैसे करना, इजाजत दिए तो किसको कैसा धोखा देना, कैसा बेवकूफ बनाना, ये हम समझ लिया। नहीं प्यारे इस्लामी भाई, न धोखा देना है। अब एक प्लाट 10,000 का है, एयरपोर्ट आने वाला है, वो कब आता नहीं मालूम। अब एयरपोर्ट यहाँ से छोटे प्लेन आने वाले हैं, वो 25 साल बाद आते। अब वो 25 साल का रेट अभी लगा रहे, क्या अच्छा रेट कितना है, 25,000। धोखा है, समझे ना, ये धोखा है। इन फ्यूचर की बात है, आप प्रेजेंट में लाके फ्यूचर का रेट लगाना धोखा है। ऐसी प्लानिंग से रिस्क में बरकत नहीं होती। ऐसा धोखा देने से अल्लाह तबारक व तआला माल में बढ़ोतरी नहीं करता। अगर माल आया तो समझना वो आजमाइश है, अल्लाह उस माल से आपको आजमाता। अब समझ रहे, माल आ नहीं, वो माल देकर अल्लाह तबारक व तआला आजमाता आपको। तो समझो, आप समझ रहे ये नेमत है, नहीं ये माल नेमत नहीं है, आपके लिए ज़हमत है। कल क़यामत ही में यही माल आपको लेकर डूबेगा प्यारे इस्लामी भाई। तो रिज़्क़ में कुशादगी होना है, क्या करें, जिक्र तो कसरत से करते जाए, नमाज तो पढ़ना ही है, जिक्र अपने जो भी मुर्शिद होते आपके, जो जिक्र देते कंटिन्यू आप करते जाओ, क्योंकि आप इससे क्या फायदा है। बाज़ लोगों को मतलब भाई जरूरी है क्या, भाई जरूरी है क्या, लग लगाया हमारे नौजवानों, जरूरी है क्या, फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। बैअत का ये जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है, एक सच्चा मुर्शिद मुरीद को अपने से नहीं बल्कि अपने तक नहीं बल्कि अपने मुरीद को अल्लाह से मिलाता है। क्या करता, उसको अल्लाह से उसका ताल्लुक कायम करता। अब हम रोजाना आपको दे रहे क्या, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह अकबर पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। ये जो अज़कार है ये खुद के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में जब तक रहेंगे रिस्क में बरकत होगी, खुशहाली होगी, बलाएं अल्लाह उस जिक्र की बरकत से दूर फरमाएगा और आपके रिस्क में खुशहाली के साथ साथ अल्लाह की कुर्बत भी नसीब होगी। ये सबसे इसका फायदा है। आज सब लोग डिप्रेशन में है, छोटी छोटी बात आ रही परेशान हो जा रहे, लड़ रहे, बहस कर ले रहे। वजह क्या है, मेडिटेशन से दूर है मुसलमान। आज पूरी दुनिया भर में मेडिटेशन करो,
पूरी दुनिया मेडिटेशन मुराकबा करो पूरी दुनिया में। इस्लाम को नहीं मानने वाले भी देखो तो बैठे हुए हैं पत्थरों के ऊपर, क्या कर रहे हैं? तो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब मुसलमानों का हाल ये है, फजर के बाद करो मेडिटेशन बोले तो इन लोग बिस्तर पे आराम कर रहे हैं हमारे मुसलमान। अब फिर रोना नहीं, वो सब हमारे गुनों सता रहे, इन्हों सता रहे, नहीं अपने आप को खुद हम खुद सता ले रहे। गलत मत समझो, हम शिकवा दूसरे के ऊपर लेते। क्या हमारे तारीख उठा के देखो, क्या वो लोग तलाश करते थे क्या कोई बादशाह हमारी मदद करता, कोई लीडर हमारी मदद करता? नहीं, उनकी निगाह बादशाहों पे नहीं, बादशाहों के बादशाह अपने रब पर उनकी निगाह हुआ करती थी। आज हमारी निगाह ऐसी हो गई, हम तकरीरा भी वैसे नहीं मिल रहे, हम तकरीरा भी ऐसी नारे लगना, वाह बोलना, चले जाना सिग्नल। अब कोई सबक अच्छा देने वाला है तो बाद में बोलता मुनसब हाथ पे लिए, हमारे मुनसब हाथ पे नहीं ले रहे, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल क़यामत में मेरे कुछ होती, गए थे तकरीर करने, क्या पता क्या है बोल के, अब आधे उंगले होंगे, आधे सुन रहे होंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम तो बताना है, समझ गए ना? मैं जो बताना है वो बता रहा हूँ। अब कल ये ना बोला उंगला था, कैसा होंगे मस्जिद में बैठ के उनके, मेरा काम है बताना, अब जाग के सुनना है नहीं। अब होशियार है ना, सोए हुए हैं, बताओ जरा एक बार। हाँ ये आपका सबूत होना जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे इस्लामी में आप देखो कितने हमारे भाई हैं हार्ट अटैक आके मर गए। फजर में मुलाकात भी जोहर में नहीं है, हुआ नहीं हो रहा, ये वाकया है। फजर में मुलाकात, सलाम वालेकुम सलाम, अच्छी बात है, इंशाल्लाह जोहर में मिलेंगे। जोहर में उन्होंने उनका जनाजा मिल रहा, होना नहीं हो रहा। पहले पैमाना था, बॉडी बिल्डर नहीं मरता बोल के, बॉडी बिल्डर पहले मर जा रहे। तो बताने का मतलब ये है, मौत हर एक के लिए छुटकारा नहीं है, सबको मरना है। अब हम करना क्या मतलब ये, हम कोई ना कोई चीज सीखना, करते हुए जाना, ये तब्दीली है। ऐसा अगर आप करेंगे, ये मेरे लिए नजात है। मेरे को आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है, मैं जितना अल्लाह तारीफ देता, अल्लाह मुझको देता, जितनी इज्जत देना है देता। मेरी तरफ से अगर आप कुछ सुधरेंगे तो वो मेरे लिए नजात का जरिया बनता है नहीं? आप बोलिए। तो जो जिक्र से हम आज दूर हो रहे, आज हम मोबाइलों के पीछे पड़े हुए हैं। आज माशरे में हमारे पास क्या है, एक सरकशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पहले बच्चे खड़े होकर चीजें सुनते थे, आज ये जो सोशल मीडिया है हम लोगों को सर्कश बना के ये कह रहे कोई रहो या भी ना रहो, हमारी जिंदगी हम गुजार लेना, ये माहौल बनता हुआ जा रहा है। नए प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाए हमारे आका सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये बात फरमाए, जब तक मेरे बंदे के दिल में अल्लाह का जिक्र रहेगा, अल्लाह कभी उसके मुंह को भूखा नहीं रखेगा। आज की रात दराजी रिस्क की रात है, तो दुआ करके हम समझते हैं रिस्क में इजाफा होगा। अगर आप गुनाह करेंगे, अल्लाह आपके रिस्क को वहीं पर रोक देगा। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरी उम्मत का रिस्क फजर के औकात में रखा गया है। यानी मतलब क्या है, आप फजर के वक्त उठ के दुआ मांगेंगे तो आपके मुकद्दर का रिस्क अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। हम वो चीजें छोड़ के बिस्तर में लेटे हुए हैं, न मेडिटेशन है, न मुराकबा है, न जिक्र अज़कार है, न नमाजें हैं, तो फिर रिस्क, अब वो रिस्क जो मिल रहा है, जैसे मैंने कहा, ये रिस्क बरकत वाला नहीं, ये आजमाइश वाला रिस्क है। तो दुआ करते हैं अल्लाह तू हमें बरकत वाला रिस्क अता फरमा, आजमाइश वाले रिस्क से हमको महफूज फरमा। हर एक बात आगे मैं बढ़ता हूँ, 5 मिनट है और थोड़ा मजा सा इजाजत दे तो बात बढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा। फैज़ाने मदीना, फैज़ाने मदीना। अब एक बात देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मुख्तसर सी बात है कि हदीस तो मैं आपको सुना है, 1 घंटा हो गया, दराजी उम्र दराजी रिस्क। अब एक बात खातिमा बिल खैर, इसके ऊपर गुफ्तगू करके बात को समेट लूंगा। खातिमा बिल खैर है क्या? खातिमा बिल खैर है क्या? खातिमा बिल खैर हमने अपने आंखों से हमारे असातिज़ा को देखा। खातिमा बिल खैर, उस्ताद के बारे में बयान करने से पहले आपको हमारे उस्तादों के उस्ताद हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द है,
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ سناتے ہوئے چلتا ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کون ہے ہستی؟ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی دین کی خدمت کتابوں میں آپ گزار دی. فرماتے ہیں آپ کے دور میں جھوٹی حدیثیں لکھی جا رہی تھی. یہ بات بھی خاص کر آپ غور سے سنیں. ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھتے ہیں یہ حدیث اگر آپ آگے بڑھا دیں گے آپ کے 11 کام ہو جاتے. اب کون سے 11 کام نہیں معلوم, ابھی بڑھاتے جا رہے ہیں فارورڈ کرتے جا رہے ہیں. 11 لوگوں کو پہنچانا, مدینے کی زیارت ہوتی. تو کہا حدیث میں نہیں ہے پورا کچھ. اب کیا بولتے ہیں بیٹھ کے بھیج کام کر رہے ہیں, فارورڈ. اما بولے کھانا کا فارورڈ, اما کھانا بیٹھا دیے فارورڈ بول دن بھر بک کرائے گا. سمجھے نا, میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی حدیث آپ کو سمجھ میں نہیں آتی علماء سے رجوع ہو. قرآن میں کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے علماء سے پوچھو, اس کے مسئلے کو حل کر لو. اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے گا. ایک شخص آ کے سوال کرا, ملزم میں حدیث میں پڑھا گڑھا کھودے تو اللہ اس گڑھے کی برکت سے جنت عطا فرماتا. اب ہر جگہ جانا گڑھے کھود رہا ہے, ہر جگہ جانا گڑھے کھود. اب ان کے امی صاحب اس کو کیا ہو گیا نہیں معلوم, پکا میں کنفرم ہے اس کو جن لگا. کون سا جن لگا؟ قبرستان والا جن لگے جیسا دکھ رہا میرے پل کے بر. جانا گڑھا کھود رہا, جانا گڑھے کھود رہا. کہاں پڑھا میاں؟ حدیث میں پڑھو گا. یہ بات یہ بھی بیان کرنا چاہوں کہ آج جو بعض لوگ ہیں نا حدیث میں ہے بس سمجھتے نہیں. پہلے اسلامی بھائی حدیث میں سب کچھ ہے, ہر کوئی نہیں سمجھتے. جو سمجھنا ہے انہیں سمجھتا, جو سمجھتے ان کے پاس آ کے آپ سمجھنا. نہیں سمجھے تو ایسے گڑھے کھودتے تو بیٹھنا پڑتا. اب حدیث کیا ہے معلوم ہو؟ وہ حدیث کا مطلب یہ ہے جب کسی کی خبر ہو, یعنی میت کا ساتھ دینا. مرحوم جو ہے میت اس کا ساتھ دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش عطا فرمائے. یہ اس کے معنی ہیں. اب یہ صاحب گڑھے کھود رہے ہیں, کتنے کھودا ہو تو 51 گڑھے کھودا ہے. پسینہ ہاتھ پورے چکنا چور ہو گئے. کہاں پڑا ہے حدیث میں؟ ان کے اماں اس کو پکڑ کے جا کے وہ ایراگڈم لے جا کے 8 دن رکھ کے پھر واپس لائے. اب سیدھا ہو گیا. اب بولا نہیں, اب کون سے گڑھے نہیں کھوتا, سیدھا ہو گیا نا. تو اس نے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص کر ہمارے نوجوان بچے کالجوں میں پڑھ رہے, بعض لوگ آتے آپ کے پاس, آپ کے بولتے حدیث میں ہے. اب اس کو جو حدیث میں بولا اس کو پلٹ کے دیکھو, یہ لوگ ٹائی میں ہیں, یہ لوگ کورٹ میں ہیں. ان کے شبیہ مسلمانوں کی شبیہ نہیں, حدیث کی باتیں آ کے بول رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے قریب چند ایسے نوجوان آئیں گے وہ میرے دین پہ فتوے دیں گے, خود بھی بھٹکیں گے, دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے. تو یہ لوگوں سے بچنا ضروری ہے میرے پیارے بھائیوں. آپ کو حدیث ہے سمجھ میں نہیں ہے, علماء سے پوچھو. آپ کو صحیح جو مفہوم ہے آپ کو مفہوم بیان کیا جائے گا. تو غرض کے بات یہ چل رہی تھی, بات ہماری آگے یہ ہو رہی تھی کہ کس کے بارے میں, خاتمہ بالخیر کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. خاتمہ بالخیر ہے کیا؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اللہ اکبر کبیرہ, کیسی ان کی زندگی. صبح میں پڑھانے میں زندگی گزر رہی, شام میں پڑھانے میں زندگی گزر رہی. مثال کے طور پر آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ظہر سے پہلے کا وقت ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ امت کے ایک بڑے امام جنہوں نے اپنے دور میں جب جھوٹی احادیث لکھی جا رہی تھی آپ کے استاد نے حکم دیا ابو یوسف دیکھو رسول اللہ کی طرف جھوٹی باتیں نسبت کر رہے ہیں, تم ان کی ہر بات کو تم جمع کرو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں 20,000 جھوٹی احادیث کو جمع کیے تھے. کتنے؟ 20,000 جھوٹی احادیث کو. آج کئی ایسے احادیث ہے, کئی کھانے سے پہلے نمک کھائے 70 بیماریاں دور ہوتے نہیں ہے. حدیث میں وہ شیعہ لوگوں کی حدیث ہے, آپ کو معلوم اس میں. اور کئی ایسی حدیث ہے, یہ کالے
علم کو تم پکڑو گے تمہاری بخشش ہو جائے گی. رسول اللہ فرمانے بولے جھوٹی حدیث ہے, حدیث میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا نتیجہ. اب لے رہے جھوٹی حدیث آپ لے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ وہ امام اپنے وقت میں 20,000 احادیث کو موضوع احادیث کو آپ جمع کیے اور انہی احادیث میں سے 13 تیزی کی بھی حدیث ہے, وہ بھی حدیث ہے, لوگ جمع کریں, لیکن آپ اس کو نکال کے بتائیں یہ حدیث صحیح نہیں بلکہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے, یہ آپ بتائیں. تو غرض کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ظہر سے پہلے درس دے رہے, ظہر سے پہلے درس دے رہے, طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, استاد درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں, درس دوران درس آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد جیسے کچھ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوا, ایک بچے کا جنازہ, لوگ اس جنازے کو لے کر مسجد میں آتے ہیں, وہ امام بچوں کو سامنے بٹھا کر حدیث کا درس دیتا ہے, فقہ کا درس دے رہا ہے. جب وہ جنازے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, طلبا کہنے لگے استاد محترم لماذا تبکی, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ استاد محترم نے کہا یہ جو جنازہ تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بچے کا جنازہ ہے, یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے, صبح میں اس کا انتقال ہوا. امام ابو یوسف کو یہ گوارا نہیں ہوا ایک بیٹے کے جنازے کی وجہ سے یہ اتنے شاگردوں کے سبق میں غیر حاضر ہو, کہیں اللہ آج کے دن کی پکڑ ابو یوسف سے نہ لے گا. اسی لیے میں بچے کی میت کو چھوڑ کر تمہارے سامنے رسول اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے حاضر ہوا. یہ تھی ان کی قربانیاں. ظہر کی نماز ہوئی, جنازہ پڑھائے, چلے گئے, قبض کے, ایسی زندگی گزری. کہتے ہیں جب آخری ایام تھے آپ کے جو زندگی کے لمحات تھے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شاگردین آئے, شاگردین آ کر سوال کرنے لگے, حضرت فلاں مسئلے میں ہم کو تھوڑا شک ہو رہا, فلاں مسئلے میں شک ہو رہا, حضرت بتائیے یہ مسئلہ. فرماتے ہیں آپ اتنے ضعیف ہو چکے تھے, کتاب کو اٹھانے بھی نہیں آ رہا تھا, لیکن قربان جائیں آپ کی قربانی کو. فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگردین آئے, آ کے کہنے لگے اے استاد فرمائیے رمی جمار پیدل چل کے کرنا افضل ہے یا سواری پہ جا کے کرنا افضل ہے؟ شیطان کو جو کنکریاں مارتے وہ پیدل چل کے کرنا یا سواری پہ آ کے شیطان کو کنکر مارنا کون سا افضل ہے؟ دیکھیں وہ امام زندگی کے آخری لمحات ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پہلا رمی جمار پیدل کرو, دوسرا رمی جمار پیدل کرو, اور تیسرا رمی جمار اگر سواری دستیاب ہو اور تم تھکے ہوئے ہو, تیسرا رمی جمار سواری پہ بیٹھ کر جا کر شیطان کو کنکریاں مارو, یہ افضل ہے. کہا طلبا خوش, استاد مسئلے کو حل کرنا ہے. استاد کو سلام کر کے باہر نکل رہے تھے تو فرماتے ہیں چیخنے کی آواز آئی, چیخنے کی چلانے کی آواز آئی, تو وہ واپس طلبا آ کے دیکھے تو کیا منظر دیکھتے ہیں, وہ امام اپنے ہاتھوں میں اللہ کے کلام کو پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں حدیث رسول اللہ کو پکڑا ہوا ہے, اور اسی وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبض ہوتی ہے. طلبا چیخ کر کہنے لگے وصل الحبیب الی الحبیب, ایک محبوب اپنے دوسرے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے. خاتمہ بالخیر اس کا نام ہے. پریکٹیکل لائف یہ لوگ لا کے بتائے خاتمہ بالخیر ہوتا کیا ہے. تو پھر فرماتے ہیں جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو کہتے ہیں کوفہ کے ان گلیوں میں اتنی خطاریں تھیں, وہ جنازے کو وہ لوگ اتنے جھرمٹ اور اتنے جھپٹ کر لوگ آئے, اس غرض سے آئے نہیں کہ ہم امام ابو یوسف کے جنازے میں حاضر ہونا ہے, بلکہ لوگوں نے کہا ہم اس غرض سے آپ کے جنازے میں آئے کہ آپ کے جنازے کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. ارے رسالت سرکار کی آمد. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. تو دیکھو غور کرو کہ موت کئی ایسے لوگ ہیں سو گئے پھر صبح میں نہیں اٹھے, ہوا نہیں ہوا, سو گئے صبح میں نہیں اٹھے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو. تم وضو کر کے سوئے, اگر اس رات میں اگر موت آئے تو آپ پاکیزگی کی حالت میں اللہ کے پاس پیش ہو رہے ہیں. خاتمہ بالخیر کا ذریعہ اسباب بھی تو ڈھونڈنا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سونے سے پہلے وضو بناؤ, مڑیا ہو, سرما لگاؤ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. آسان, 5 منٹ بھی نہیں لگتے اگر پڑھے تو. یہ عمل کرنا, ابھی سے شروع کرنا تو میرا آنا یہ فائدہ ہوگا میرے لیے. وضو بنا کے سو جائے. جو بندہ وضو بنا کے پابندی سے سوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ لوگوں نے, علماء نے فرمایا یہ ذکر کر کے سوئے گا اور کم سے کم 11 مرتبہ پابندی سے درود شریف پڑھے گا, اللہ کے پیارے حبیب خواب میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیو, یہ برکتیں ہیں. درازی عمر کا ذریعہ یہ بھی ہے پاکی کی حالت میں رہنا. صبح میں اٹھے, گھر سے باہر جا رہے, وضو بنا کے آپ دکان کو جاؤ, وضو بنا کے آپ آفس کو جاؤ. یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں رزق بڑھنا نہیں بڑھتا. پیارے اسلامی بھائیو, رزق کے اسباب پوری زندگی بھر, پورا سال صبح شام ہم کو دکھتے, صبح شام دکھتے, ہم کو بتاتے یہ رزق کا ذریعہ ہے, تم اس کو تھام لو, تم اس کو تھام لو گے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. آج ہم ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. اور ایک دوسری بات, یہ بات تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. میں آپ کے لیے کہا تھا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہے. آپ کو بولوں, راما بولیں گے 2 بچیاں غیر مسلمان سے شادی کریں. باضابطہ انڈیکیٹ کر کے کیوں بولو, مطلب اتھینٹک ثبوت ہے. وہ ہمارے کے 2 بچیاں غیر مسلم سے ماں باپ کو باضابطہ چیلنج کر کے جا کے نعوذ باللہ مرتد ہو کے شادی کر لی. نیوٹن کے بچیاں, اگر بولے تو تکلیف ہوتی. ہمارے شہر کے بچیاں خود کیا کر رہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے, دوسرے مذہب والوں کے کر رہے. ہم واویلا بچائیے, ہمارے بچے کدھر گئے, ہمارے بچے کدھر گئے. تو پیارے اسلامی بھائیوں, دل پہ ہاتھ رکھو. کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں دینی ماحول کو لانے کی کوشش کی؟ کیا آپ کبھی اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وضو کا طریقہ سکھائے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھائے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اپنی زبان سے کلمہ اور درود پاک پڑھنا سکھائے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو بی بی فاطمہ کی سیرت پڑھائے؟ نہیں پڑھائے. بچی موبائل پوچھے 10,000 کا, میری بچی پوچھی 20,000 کا میں دلاتا ہوں. یہ برائیوں کی طرف لے جانے میں باہر والا نہیں, گھر والے خود شریک ہو رہے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں. وہ مبارک ہے وہ میری ماں و بہنیں جو باپردہ رہتی ہیں, اپنے باپ کی عزت کا لحاظ کرتے, اپنے بھائیوں کی عزت کا لحاظ کرتے, اور جو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتے. مبارک ہے ایسی بچیوں کے لیے, مبارک ہے ایسی لڑکیوں کے لیے, کیونکہ جب کل قیامت ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, جہنمی جہنم میں جائیں گے. رب تبارک و تعالیٰ ایک دن مقرر کرے گا, وہ جمعہ کا دن ہوگا. اس جمعہ کے دن یہاں
फजीलत है प्यारे इस्लामी भाइयों। आज हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह क्या है, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो अपने आखिरी जो लम्हे थे आपके उम्र की, जो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके बारे में कहते हैं बीबी फातिमा के आंचल के बारे में मुफस्सिरीन ने कहा उनके आंचल में इतनी ताकत है, अगर उनके आंचल में सरकार की पूरी उम्मत को रख दो, उस एक आंचल की बरकत से अल्लाह पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की ये शान है, इसीलिए नहीं कहा गया सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, ये तमाम जन्नत के ख़वातीन की सरदार है बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। फिर फरमाते हैं आपके आखिरी लम्हों में आप थोड़ी मतलब थोड़े तकालीफ में आप थी, तो आपकी इयादत के लिए, आपकी खिदमत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत किया करती थी, आपकी खिदमत में थे, आपकी इयादत में थे। तो फरमाते हैं कि हर काम वो आप करते थे। एक दिन देखे बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो रही है, आपके आंसू से आंसू जारी है। तो सुनना आज हमारे बहनें, अपने बहनों को जाके बताओ ये बात आप। तो फरमाते बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला रो रही है, आंखों से आंसू जारी है। तो अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, ऐ मेरे मालिकीन क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? तो देखिए कैसी आपकी निगाह बसीरत है आपकी। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, ऐ अस्मा मेरे मरने का वक्त करीब आया है, मैं अब रसूलुल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। फातिमा के दिन अब कुछ ज़्यादा इस आर्जी दुनिया में नहीं है, अब फातिमा दायमी दुनिया के लिए जाने वाले रही है। तो ये रोना कैसा? तो आप सोचे मेरा रोना मौत से डरने की वजह से नहीं है अस्मा, तो किस वजह से आपका ये रोना है? तो आपने फरमाया कि जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाएगी, मुझे जब तख्त पे लिटाया जाएगा, तो मेरे बदन पे जो चादर डाली जा रही है वो चादर मेरे तसव्वुर में बार बार आ रही है। बोले चादर आ रही है क्यों? बोले कि जब वो मेरे जिस्म पर वो चादर तुम डालोगे, वो चादर मेरे जिस्म को लगेगी और देखने वालों को मेरी जिस्म की साख नजर आएगी। फातिमा को गवारा नहीं है, कपड़े से ऊपर भी फातिमा का जिस्म की शनाख्त हो, फातिमा को ये गवारा नहीं है। इस वजह से मैं रो रही हूँ। ये देखकर अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरी सय्यदती निसाई अहलिल जन्नह, ऐ मेरे रसूल की लख्त जिगर, ऐ नूर नज़र, आप परेशान मत होना। जब मैं हबशा में थी तो वहाँ पर जो मर्द जनाजे होते थे वो इस तरह किया जाता था कि तख्त पे लिटा देते थे और बाजुओं से लकड़ियों को लगाया जाता था, ऊपर से चादर ढापी जाती थी, जिसकी वजह से ये जिस्म मर्द का है या औरत का है महसूस नहीं होता था। जैसे जनाजे पे हम क्या करते, डोले के ऊपर एक चादर ऊपर से डालते तो ऊपर से हमको महसूस नहीं होता ये मर्द का ही औरत का है। तो उस तरीके से वहां पर क्या करते थे, वो कूठियां लगाकर ऊपर कपड़ा बना करते थे। तो ये सुनना था। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला खुशी खुशी ये कहने लगी, ऐ अस्मा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, तूने फातिमा की इस तकलीफ को दूर फरमा दी, क्योंकि फातिमा ये नबी की लख्त जिगर ये चाहती है कि पूरी जिंदगी फातिमा पर्दे में थी। फातिमा ये चाहती है दुनिया से भी जाए तो रसूलुल्लाह की बेटी अली मुर्तज़ा की ज़ौजा दुनिया से जाए, तो हसनैन करीमैन की माँ जब दुनिया से जाए तो ऐसे जाए बापर्दा हालत में दुनिया से हो जाए। ये मेरा मकसद, ये मुद्दा है। आज हमारे पास क्या है, हमारे कपड़े कैसे, हमारे बहनों के, हमारे बच्चियों के कपड़े कैसे हैं, हिजाब पहन रहे हैं, पूरी साख्त नजर आ रही। क्या ये बीबी फातिमा की कनीज है? क्या ऐसे आमाल से खात्मा बिल खैर होगा? क्या ऐसी चीजों से भाई बच जाएगा, शोहर बचेगा, बाप बचेगा? नहीं। कल क़यामत में वो बच्चियां जब बाप जन्नत में
تو پیارے اسلامی بھائی خاتمہ بالخیر ہونا ہے، خود کا نہیں دوسروں کے خاتمہ بالخیر کے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے سوچیں کہ نہیں، آج شہر محبوب نگر میں اس کے علاوہ کئی ایسے کیسز ہیں جو گنے چنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو ضروری ہے، باپ کو ضروری ہے، بھائی کو ضروری ہے، شوہر کو ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب قیامت قریب ہوگی دیکھو گے شادی شدہ لوگ زنا کریں گے، بچیاں زناؤں میں مبتلا ہوگی، تو ایسے وقت میں کرے کیا؟ ایسے وقت میں باپ ذمہ دار ہے، بھائی ذمہ دار ہے، شوہر ذمہ دار ہے۔ جب تک یہ لوگ ان کی حفاظت نہیں کریں گے اللہ ان کی زندگیوں کو میں بھی اللہ نہ حفاظت رکھے گا نہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ آج ہم نیوز پیپر میں پڑھ رہے فلاں ایسا ہوا ایسا ہوا، نہیں پیارے اسلامی بھائیو ہماری ذمہ داری ہے کرنا کیا؟ دیکھو آپ موبائل چیک کرو، پوری ہسٹری آپ کو ملتی موبائل میں، ایون اتنا بھی بتایا گیا میسیجز کتنا استعمال کر رہے، کس سے بات کر رہے سب معلوم ہے۔ ہمارے پولیس والے صاحب ہاشم صاحب کیا جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ان کو سب معلوم، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، کیا کرے کتنی دیر بعد، لوکیشن بھی ہے کہاں ٹھہر کے بات کرے یہ بھی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں بول رہا ہوں شک کرو، نہیں بول رہا ہوں، آپ اپنے گھر والوں پہ بھروسہ رکھو، لیکن نگہبانی بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ بکری آپ کی مثال کے طور پر بولو آپ کے گھر میں بکری ہے، میری بکری بول کے باہر چھوڑ دے، آپ کھلا چھوڑ دے اب نہیں آتی بکری گھر میں واپس، یا تو کوئی بکرا کھانے والا لے لیتا یا کتے کھا لیتے اس کو۔ تو یہ بچیوں کیوں شک کرو نہیں بولو، آپ ہر ایک کے اوپر نگاہ رکھنا، کیونکہ ہم لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے، ہم زیادہ کانسنٹریشن یہ دیتے علم نہیں آئے پرواہ نہیں، پہلے تربیت آنا، جس کو تربیت ملے گی علم مرتبے سے پہلے اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ کیونکہ آج ہم سمجھ رہے اچھا پڑھانا کمال، اچھا پڑھا نہیں، پڑھانے سے پہلے تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ لوگ بولتے ہیں خانخواہ کیوں ہے، یہ آپ بناؤ ڈاکٹر آپ کے بچے کو، لیکن پہلے خانخواہی نظام میں ان کو شامل کرو، ذکر کیا ہے بتاؤ، طریقہ کیا ہے بتاؤ، جب اس کا دل سمجھے گا دنیا کے کونے میں اگر وہ جائے گی دل بھی محفوظ رہے گا، اس کی عصمت بھی محفوظ رہے گی۔ آج ہم ہر چیز پڑھانے کے اس میں ہر یہ تربیت کو چھوڑ دے رہے، اور اتنا نشہ ہے آج ہمارے لوگوں میں، باپ کیوں پڑھا رہا ہے انگلش میڈیم میں بچوں نے، انہیں پڑھا رہے میں بھی پڑھا، انہیں پڑھا رہے میں بھی پڑھا، صبح میں اٹھ رہے ماں ایسی اسٹرگل کر رہے، ناشتہ بنا رہے، روٹی بنا رہے، اب بچے کی بھی نہیں معلوم آخر میں کرنا کیا جا کے، ان بچہ پریشان اتنے روٹیاں اتنے سب، اس کو بھی نہیں معلوم کیا ہے، ماں کو کیوں آپ کیوں، بازو والے انہیں انگلش میڈیم میں پڑھا رہے، میں بھی انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے، بس میری بہن وہ اسکول میں پڑھی، اب میرے بچوں کے اسکول میں پڑھانا ہے، اور کمپٹیشن دنیا میں ہے ہمارا، دین میں کمپٹیشن نہیں ہے، دین کی بات آ دیکھیں کہیں پڑھا رہے بچے زندگی خراب کر دی ہے بچے کی پڑھائی، آپ سے قرآن بند آپ سے گیا ہے نا ختم، اور بیچارہ پڑھنے سے پہلے بولتا شیطان کیسے ہے نہیں معلوم، مینو شیطان ہے معلوم، نہیں دکھا والے شیطان کو نہیں معلوم، اس کو پڑھنے نہیں دے رہے، پڑھنے سے پہلے اس کو بیٹھا دے، کیا کرتے پڑھ کے کتنا کماتے ہیں، تو ایسا مجرم ہو گئے بیٹھا ہوا کتنا کمانا، اچھا کرتے کیا، دوسرا بارہ چل رہا اس کا 28 والے باقی ہے، تو 28 والے بلا رہا، اس کو چھوڑو، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا رزق دینے والا، اس کو اللہ دیتا، جب نا جس کو رزق دینے والا ہے جو دین پہ چلتا ہے اس کو چلنے دو، آپ مدد کرو، خود بھی چلنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ جو دین اسلام ہے یہ قرآن کریم ہے، ہر دین مٹ جائے گا باطل دین، اور ہر مذہب ختم ہو جائے گا، دین اسلام وہ واحد دین ہے جو دنیا میں بھی باقی رہے گا اور آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ جب دین ختم تو سمجھو دنیا ختم، جب دین ختم تو سمجھو دنیا ختم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو غرض کے آج کی جو رات ہے وہ شب برات، یہ تعلیم ہم کو بتاتی ہے، یہ درس ہم کو دیتی ہے، عمر میں درازی کے لیے دعا کرنے والی رات ہے، رزق میں درازی کے لیے دعا کرنے والی رات ہے، اور خاتمہ بالخیر کرنے والی رات ہے۔ یہ تینوں کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے، آپ حلال کمائیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ رشتہ داروں سے حسن اخلاق سے رہیں گے، اللہ عمر میں درازی عطا فرمائے گا، اور جب اللہ کی تعلیمات پہ چلیں گے خاتمہ
بالخیر ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.